بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العظيم. معزز سامعین، اسلام میں ہم تمام کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کو ہم بحسن خوبی انجام دیتے ہیں اور دینے کی تعلیمات دی گئی ہیں، اسی طرح رب ذوالجلال نے اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو بھی مکمل کرنے کی اور کھڑے کھڑے کرنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے۔ جب کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، جب کوئی وعدہ یا عہد کر لیتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس کو مکمل کرو، اپنی باتوں کو نبھاؤ، اپنے وعدوں کو نبھاؤ، اپنے کیے ہوئے جو بھی وعدے ہوں یا عہد ہو اس کو نبھاؤ، اس کو نہ توڑو۔ اس کا توڑنا، اس کو پورا نہ کرنا، اس میں سستی برتنا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی وجہ سے خطاب میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، جو بات کرو اس پہ جم جاؤ۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور کہاوت بھی ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہنے میں بھائی بھائی کی طرح رہو، لیکن جب معاملہ کرو تو اس طرح کہ گویا ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، وہ سامنے والا ہمارے لیے اجنبی ہے، پردیسی ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ جس طرح پردیسیوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اسی طرح آپس میں بھی معاملہ کرو۔ معزز سامعین، آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، کئی بھائی، کئی ماں باپ اور کئی رشتہ دار اسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ معاملے میں جو بات کیا تھا اس پہ جمع نہیں ہے، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، اور اسی طرح جو بات شروع میں طے ہوئی تھی اس کو بجا لانے کی انسان کوشش ہی نہیں کرتا۔ اس وجہ سے رشتے ناطے میں خرابیاں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی برسوں پرانی پارٹنرشپیں وہ ایک معمولی عہد و پیمان کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، بات پہ قائم نہ رہنے کی وجہ سے، بات پہ جمع نہ رہنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اخلاق اور تہذیب و تمدن کو آج کی دنیا بالکل بھولتی جا رہی ہے۔ کامیاب انسان وہی سمجھا جاتا ہے جو حالات کے رخ کو دیکھ کر بات کرے، اللہ اکبر، موقع سے فائدہ اٹھائے اور ہوا کے رخ کو تاڑ کر اپنی زبان سے پھر جائے، الامان الحفیظ۔ گویا وعدے، عہد و پیمان، معاہدے اور زبانی قول و قرار کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ انسان کب اپنی بات سے پھر جائے اور کب اپنے معاہدے کو توڑ بیٹھے کچھ پتہ نہیں۔ انسانیت دم توڑ چکی ہے، اخلاقیات اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسانی اقدار اور اخلاقی قدروں کو بڑی اہمیت دی ہے اور معاملات کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے باوجود زبانی ایک بات ہوتی ہے، اگریمنٹ ایک ہوتا ہے، رجسٹریشن ایک ہوتا ہے، معاملہ ایک طے ہوتا ہے، معاہدہ ایک طے ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود، سب لوگوں کے سامنے بات ہونے کے باوجود بھی آدمی آسانی سے پھر جاتا ہے، اپنی بات سے مکر جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے بہت کم ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر آج یہ بات چڑھ گئی ہے کہ دیکھو، معاملہ کرو تو اپنوں سے نہ کرو، اس وجہ سے کہ اس میں رعایت ہوتی ہے، ملازہ ہوتا ہے، اور اسی طرح چیز بھی صحیح آپ کو نہیں ملتی۔ معزز سامعین، کیا آج کل مسلمان ہی معاہدہ شکتی میں مبتلا نظر آتے ہیں، معاہدے کو توڑنے میں، اور تھوڑے فائدے کے لیے اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں؟ کاروباری دنیا میں خاص طور پر معاہدے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بدہدی کے عام ہونے کی وجہ سے کاروبار کرنے والوں میں جھگڑے، اختلافات
روزے آئے دن کا معمول بن گئے ہیں۔ یہ بدعہدی ہی ہے جس کی وجہ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بد اعتمادی کے جراثیم قلوب میں، دلوں میں جنم لینے لگتے ہیں، اور برسوں، کئی سالوں سے چلتی ہوئی پارٹنرشپ منٹوں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے معزز سامعین۔ ایک مسلمان اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کر کے پھر جائے اور بات کر کے دوسری بات کرنے لگے۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں بدعہدی کے گناہ عام ہو جاتا ہے، جب کسی قوم میں بدعہدی کا گناہ عام ہو جاتا ہے، بدعہدی کے گناہ میں پوری کی پوری قوم مبتلا ہو جاتی ہے، تو اللہ کا کیا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اور جو فیصلہ وہ چاہیں گے ان کے خلاف کریں گے، اور جس طرح کا برتاؤ چاہیں گے ان سے جائز رکھیں گے۔ گویا ان کے دشمنوں کو ان پر حاکم بنا دیا جائے گا، اور وہ ان کی قسمت کے فیصلے کریں گے۔ معزز سامعین، کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے بدخواہوں کے ہاتھوں میں اقتدار نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر اللہ نے دشمنوں کو مسلط نہیں کر رکھا ہے؟ یہ وہ کڑوی باتیں ہیں، کڑوے حقائق ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بھی نہیں کھولے گا اور حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ ہی امت محمدیہ پر رحم فرمائے، مصائب اور مشکلات سے بچائے، اور ہر طرح کی بربادیوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔